الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلام سے قبل اہل عرب میں بہت سی بدعات و رسومات اور اوہام و خرافات پائے جاتے تھے. انہی میں سے ایک نحوست کا تصور ہے. اہل عرب دنوں میں چاشمبے کے دن یعنی بدھ کے دن کو اور مہینوں میں سفر کے مہینے کو منحوس اور نامبارک سمجھتے تھے. ماہ سفر میں کوئی اہم کام انجام دینے یا شادی کرنے یا مسرت کی کوئی تقریب منعقد کرنے کو ناپسند کرتے تھے. مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ اپنے باطل عقیدے کی وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس کو خیر و برکت سے خالی جانتے تھے. اس مہینے میں جنگ و جدل کرتے اور مکان خالی کر کے چلے جاتے اور آپس میں لوٹ مار کرتے. ان کی اس بدعملی کی وجہ سے یہ مہینہ ان کو نزدیک یعنی یہ جو مہینہ ہے یہ بدعملی کی وجہ سے یہ مہینہ ان کے نزدیک بے خیر و برکت کا بن گیا. ایسا ہی کچھ خیال اہل عرب کا شوال کے متعلق بھی تھا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں شادی کی اور شوال ہی کے مہینے میں میری رخصتی عمل میں آئی. وہ کہتی ہیں کہ اگر ان مہینوں میں شادی کرنا منحوس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ منحوس میں ہوتی. مگر امہات المومنین میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہیں؟ عرب کے لوگ کچھ پرندوں کو بھی منحوس سمجھتے تھے. رات کے وقت جب الو پکارتا تو کہتے کہ کوئی بڑی آفت اور مصیبت آنے والی ہے. اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر الو کسی کے مکان پر بیٹھ جاتا تو اس کو نحوست سے تعبیر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یا تو میری موت کا وقت آ گیا ہے یا میرے گھر والوں میں سے کوئی مرنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا صفر. یہ بخاری کی روایت ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا بولنا اپنے اندر اچھا برا اثر رکھتا ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے. اور اہل عرب کا معمول تھا، یہ تو سفر کا مہینہ تھا لیکن جب سفر پر نکلتے وہ کہیں دور جانے کے لیے کا ارادہ کرتے یا کوئی کام شروع کرنا چاہتے تو پرندے کو اڑاتے. اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو سمجھتے کہ سفر مبارک ہے اور کام بہتر ہوگا، اور اگر بائیں جانب اڑتا تو بدشگونی لیتے ہوئے سمجھتے کہ سفر کرنا اور کام کا آغاز کرنا نقصان دہ ہے. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کو درس دے رہے تھے. یہ مفسر قرآن ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اتنے میں ایک پرندہ چہچہاتا ہوا وہاں سے گزرا. مجلس میں سے ایک شخص نے کہا اس کا چہچہانا ہمارے حق میں خیر کا باعث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے چہچہانے میں نہ تو خیر ہے اور نہ شر ہے، یعنی اس طرح مت کہو، یہ صحیح چیز نہیں ہے. اور ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے تیار تھے کہ اچانک کچھ ہرن دوڑتے ہوئے قریب آئے، پھر پلٹ کر واپس ہو گئے. لشکر میں موجود ایک شخص نے کہا یا سعد، اے سعد اتر جاؤ تو اللہ تمہارا بھلا کرے، یعنی اب تمہارا سفر جاری رکھنا مناسب نہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم نے ان کے آنے کو منحوس سمجھا یا ان کے پلٹ کر جانے کو؟ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یاد رکھو یہ بدشگونی اور بدفعلی شرک کا دروازہ ہے. اور اہل عرب بعض انسانوں کو بھی منحوس سمجھا کرتے تھے. جب بھی کوئی انفرادی یا اجتماعی کو نقصان پہنچتا تو رسولوں سے کہتے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولامسنکم منا عذاب علیم. سورہ یاسین آیت نمبر 18. ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی مار ڈالیں گے، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک سزا ملے گی. تو رسولوں نے جواب دیا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. سورہ یاسین آیت نمبر 19. تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کیا کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اور قوم سمود کو جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی تو حضرت صالح علیہ السلام سے کہتی قالوا تطیرنا بک وبمن معک
سورہ نمل آیت نمبر 47 کہتے ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی کہ تم کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، یعنی اے صالح یہ تمہارے اور تمہارے متبعین کی نحوست کی وجہ سے ہے، جو بھی کام ہوتا ہے یہ تمہاری وجہ سے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا قال طائرکم عند اللہ، یعنی کہ سورہ نمل آیت نمبر 28 میں وہ فرماتے ہیں صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، یہ صالح علیہ السلام ان کو جواب دیتے۔ اور کچھ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی تھا، وہ کہتے ہیں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْكُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، یعنی أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 131، جب اچھا دور آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا دور آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ اور اہل مکہ کی روش بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا تو کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری بدولت ہے۔ ان کے جواب میں کہا گیا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی کہ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 78۔ یہ سارے توہمات مسلم معاشرے میں آج بھی پائے جاتے ہیں، یہ تو پرانے ہیں لیکن آج بھی پائے جاتے ہیں، آج بھی یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور دور حاضر میں تو بعض مسلمان اس ماہ سفر کو منحوس اور نامبارک سمجھتے ہوئے اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اور خصوصاً اس ماہ کی ابتدائی 13 دنوں کو تو بہت ہی منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو بعض لوگ 13 تیزی بھی کہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ جب 13 تاریخ آتی ہے تو لوگ اپنے سرانے کچھ ابھی تو ہم آنکھوں دیکھا حال نہیں ہے مگر بولتے ہیں کہ انڈے رکھتے ہیں اور کوئی چیز، لیکن یہ ہے کہ لوگ گھر کے خود ہمارے اطراف گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں، اور فجر کا وقت ابھی شروع ہونے والا رہتا ہے، یہ اذان ہو جاتی ہے، نماز تو درگزر، بس تیزی کرتے ہوئے یہی گونج اور یہ صدا آواز آتی رہتی ہے کانوں میں، اور وہ پتہ نہیں کیا خرافات ہے جو اسلامی عقائد سے بالکل ہی دور ہے۔ اس فاسد عقیدے کے مطابق من گھڑت نحوست کو دور کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ چنے کی کچھ ابال کر کھاتے اور تقسیم کرتے ہیں، اس کو بعض سے خیر و برکت سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چنے کھانے اور کھلانے سے نحوست اور بے برکتی نکل جاتی ہے۔ پتہ نہیں واللہ عالم، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس سے بچائے۔ اور بدشگونی کا علاج کیا ہے، ہم اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بدشگونی کیا ہے۔ تو اسلام نے بدشگونی کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور بتایا ہے کہ یہ حرکت نہ ہی فائدہ پہنچانے والی ہے اور نہ ہی نقصان، بلکہ یہ شرک کا ذریعہ اور سبب ہے، کیونکہ قبول اسلام کے بعد حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال کیے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ویسے ہی ہے، اپنے دل میں وسوسہ اور وہم پاتے ہیں، یہ چیز انہیں کام سے نہ روکے، یعنی کہ یہ صحیح بالکل نہیں ہے، مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو جس کے دل میں بھی اس طرح کا خیال پیدا ہو اسے چاہیے کہ فوراً اسے جھٹک دے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ حضرت ابن مسعود عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، یعنی کہ ثلاثاً 3 مرتبہ وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، بدشگونی لینا شرک ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں بشریت کے تقاضے کے مطابق وسوسہ کبھی پیدا ہوتا ہے، مگر توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو دور فرما دیتا ہے، یعنی کہ وسوسہ شیطان کی جانب سے آنا ہمارے لیے برحق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وسوسے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ ویسا ہی ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طویل حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر میدان حشر کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے سامنے ساری امتیں پیش کی جائیں گی۔ کیا ہوں گی میرے سامنے؟ ساری امتیں پیش کی جائیں گی۔ میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ اس پر ایمان لانے والوں کی ایک جماعت ہے، کسی کے ساتھ 2 افراد ہی ہیں، بعض انبیاء ایسے بھی تھے جن کا کوئی بھی متبع نہیں تھا۔ اچانک میں نے ایک بڑی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے، مگر مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ اس طرف دیکھو، میں نے اس سے بڑی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی قوم ہے، اس میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ بدفعلی لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرا شمار ان لوگوں میں فرما دے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور کامل یقین رکھتے ہوئے اور بدفعلی وغیرہ سے جو بسا اوقات مصائب مشکلات میں گھر جانے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے، بچ کر صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا توحید کی اصل ہے، یہی توحید ہے۔ اور بدشگونی اور بدفعلی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں بتلائی ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بدشگونی کی وجہ سے کسی ضرورت سے باز رہا، یعنی کہ رک گیا، گویا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھنا، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ تو جو شخص کسی مصیبت اور مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مصیبت میرے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، النساء آیت نمبر 79۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی مہربانی سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کرتوت کی بدولت ہے۔ اور ایک حدیث میں بدفعلی کی مذمت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدفعلی کسی مسلمان کو اس کے مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی۔ تم میں سے کوئی شخص ناپسندہ چیز کو دیکھے تو یہ دعا کرے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لاتا اور تیرے سوا کوئی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے سے ہم کو واضح ہو گیا ہے کہ بدشگونی لینا اسلام سے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کا دروازہ کھلتا ہے، یعنی کبھی ہمارے سے شرک بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ تو اسلام کی ان واضح تعلیمات کے باوجود مسلمانوں کی ایک قابل ذکر تعداد آج اس بدفعلی میں مبتلا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور ان کی روشنی میں مسلم معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل حال رکھے، یہ علم پہنچانے میں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔